بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کے بارے میں بے شمار مسائل ہیں جن کا احساس ان سے بھی نہیں ہو رہا، بہت زیادہ مسائل ہیں، اور جو انہوں نے لکھے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہم سارے پڑھا بھی نہیں سکتے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اس پر جو اہم قسم کی تفریحات ہیں وہ آپ کو پڑھائیں۔ اب یہ 10ویں بحث جو ہے یہ ختم ہو گئی، اور مصنفین کی عادت یہ ہے کہ وہ تکملہ کے نام سے، تکمیل کے نام سے، تتمہ کے نام سے کچھ فروعات، کچھ مسائل جو رہ گئے ہوں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو تکمیل فی النیابہ فی النیہ، نیت میں نیابت کے بارے میں کہ نیت میں نیابت جائز ہے یا نہیں۔ کام میرا ہے، عمل میرا ہے، اور نیت آپ کریں اور میرے نائب بن جائیں، یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے قنیہ کے حوالے سے مسئلہ یہ بیان کیا کہ قنیہ کے تیمم کی آبھاس میں ہے کہ ایک شخص مریض ہے اور تیمم از خود نہیں کر سکتا، تو اس کا بیٹا، اس کا ملازم، اس کا عزیز اسے تیمم کراتا ہے، اور تیمم کے لیے نیت ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اب تیمم کی نیت کون کرے؟ مریض کرے یا تیمم کرانے والا کرے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نیت مریض پر ہے، میمم پر نہیں ہے۔ جو تیمم کرانے والا ہے وہ نیت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر وہ نیت کرے تو عمل کس کا ہے؟ نماز کس نے پڑھنی ہے، اور عمل کس کا ہے؟ مریض کا ہے۔ تو نیت دوسرا کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ عامل کی نیت میں نائب بن گیا، اور نیت میں نیابت جائز نہیں ہے، تو مریض خود نیت کرے گا تیمم کی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ ایک صاحب نے زکوٰۃ نکالنا چاہی اور اس کی خود رسائی فقراء تک نہیں ہے، تو بیچ میں اس نے کسی کو وکیل بنایا کہ آپ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ فقراء میں تقسیم کر دیں، اور وکیل نے بغیر نیت زکوٰۃ کے فقراء میں پیسے تقسیم کر دیے، لیکن موکل کی نیت ہے کہ اس نے یہ پیسے جو دیے ہیں وہ زکوٰۃ کی نیت سے دیے ہیں، تو موکل کی نیت کافی ہے اور وکیل کا نیت کرنا ضروری نہیں۔ اور اگر موکل کی کوئی نیت نہ ہو اور وکیل نیت کرے تو یہ بے فائدہ ہے، اس لیے کہ جو مالک ہے، جس نے پیسے دینے، اس کی جو نیت، یہ نیابت ہوگی نیت میں، یہ جائز نہیں۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے قاعدہ بیان کیا نا، الامور بمقاصدہا، یہ صرف شریعت میں ہی جاری نہیں ہوتا، اور شرعی احکام میں اور فقہی مسائل میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، یہ قاعدہ اتنا عام ہے کہ یہ علوم عربیہ میں بھی جاری ہے، علوم عربیہ میں بھی جاری ہے۔ علوم عربیہ سے مراد ہے عربی بول چال اور عربی سیکھنے، اور اس کی جو گہرائی ہے اور اس کی باریکیاں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جتنے معاون علوم ہیں وہ سب علوم عربی ہیں، جس میں لغت بھی ہے، صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے۔ اور ماہرین عربیت نے یہ کہا ہے کہ الامور بمقاصدہا یہ خود کلام میں جاری ہے۔ کلام ہے نا، کلام، جو کلام کسے کہتے ہیں کہ جو مسند الیہ سے مرکب ہو، چنانچہ سیبویہ اور جمہور کہتے ہیں کلام ہم اسی کو کہیں گے کہ جس میں قصد شرط ہو، یعنی کلام کسے کہیں گے کہ جس میں مسند ہو، مسند الیہ ہو، اور وہ کلام قصد اس کا کیا گیا ہو، کلام کا قصد کیا گیا ہو۔ ایسی ہی کلام اور بقصد، لہذا جو کلام بلا ارادہ ہو اور محض اتفاق سے موزون ہو کر جاری ہو جائے وہ شعر نہیں ہوتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر آپ کو کلام موزون ملیں گے، تو وہاں قصد شعر و شاعری نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو سید الفصاح، سید البلغاء بنایا، تو آپ اس شان کے ساتھ تکلم فرماتے تھے کہ وہ الفاظ بسا اوقات موزون نکلتے اور بہت شاندار، خوبصورت، حسین و جمیل بن جاتے تھے، اور آپ اس کا موزونیت کا قصد نہیں ہوتا تھا، لہذا وہ اشعار نہیں ہے۔
تو اب یہ جب شعر کی ہم تعریف کریں گے تو بہت سے اعتراضوں سے بچ جائیں گے۔ تو شعر کی کیا تعریف ہے؟ شعر کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلام موزون کہ اس کے موزون بنانے کا متکلم نے قصد کیا ہو، اور اگر محض اتفاق سے بلا قصد کلام موزون آپ کی زبان پر جاری ہو گیا اس کو شعر نہیں کہیں گے۔ یہ جب ہم نے بتا دیا کہ کلام شعر کسے کہتے ہیں تو قرآن پر حدیث پر بہت سے اعتراضات ہیں جو دور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ کلام بالکل موزون کلام ہے۔ تو اب اگر شعر نام محض کلام موزون کا ہو تو قرآن کریم تو فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے محبوب کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ شعر و شاعری حضور کی شان شایع نشان۔ اور قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، یہ قرآن کریم کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تو اب اگر کلام موزون کا نام شعر ہو تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ کلام موزون ہے، پھر یہ شعر بن گیا۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں کلام موزون ہے، لیکن اس قصد سے نہیں کہا گیا، موزونیت کے قصد سے نہیں کہا گیا، لہذا شعر نہیں بنتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بہت سے کلام موزون آئے، اگر وزن کے قصد کا اعتبار شعر و شاعری میں نہ ہو تو حضور پر بھی اعتراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو شعر کی تعلیم نہیں کی، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سے کلام موزون فرمائے، جیسے آپ نے غزوے پر فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، بالکل کلام موزون ہے۔ باقی یہ سمجھ لیں کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، دو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو شعر کی تعلیم نہیں دی۔ تو اس پر ایک اعتراض تو یہ ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ما کان و ما یکون کا علم دیا، تو علم ما کان و ما یکون میں تو شعر و شاعری بھی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس شعر کا علم نہیں ہے۔ تو پھر ایک علم جو ہے وہ آپ کی ذات سے خارج ہے، تو پھر علم کلی یا علم ما کان و ما یکون کیسے ہو؟ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا علم ہے، علم کلی ہے، علم ما کان و ما یکون ہے، تو علم کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک علم کا معنی ملکہ، اور ایک علم بمعنی ادراک، علم بمعنی ادراک۔ آپ نے شرح تہذیب وغیرہ میں پڑھا کہ ادراک بجمیل مسائل، ادراک ببعض المسائل معتد بہا، علم بمعنی ملکہ۔ تو علم بمعنی ادراک بھی ہے اور علم بمعنی ملکہ بھی ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو بحث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی ہے اور علم ما کان و ما یکون ہے، اور دوسرا فریق کہتا ہے نہیں ہے، تو اس علم سے مراد ادراک ہے، اس علم کے معنی ادراک کے ہیں، اور علم کا معنی ادراک کو تو کوئی اعتراض نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کا ادراک تو ہے، یعنی شعر کی ماہیت تو حضور کو معلوم ہے کہ شعر کسے کہتے ہیں، اور شعر کی حقیقت کیا ہے اس کو حضور جانتے ہیں۔ جیسے مجھے اور آپ کو درزی، یہ تو معلوم ہے کہ درزی کیا ہوتا ہے، ہمیں علم ہے، اور کپڑے کی سلائی کا علم ہمیں ہے، علم بمعنی ادراک، کہ کپڑا بازار سے لیا جاتا ہے، پھر اسے کاریگر جو ہے ناپ لیتا ہے، پھر اس کی کٹائی کرتا ہے، پھر سلائی کرتا ہے، یہ ہمیں اس کا علم ہے۔ روٹی پکانے کا علم وہ ہمیں معلوم ہے، آٹا گوندا جاتا ہے جی، اور پیڑے بنائے جاتے ہیں،
پھر تنور کے ساتھ گرم کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اس کا علم تو ہے۔ تو علم بمعنی ادراک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا اللہ نے علم بمعنی ادراک عطا فرمایا، جس میں شعر و شاعری بھی داخل ہے۔ اور قرآن کریم جو نفی فرمائی ہے وہ علم بمعنی ملکہ کی، علم بمعنی ملکہ کیا؟ کیا ہم نے آپ کو شاعری کا ملکہ نہیں دیا؟ شاعری کا ملکہ نہیں دیا کہ آپ کلام موزون جب چاہیں جس طرح چاہیں بنائیں اور بیان فرمائیں، یہ ہم نے آپ کو ملکہ نہیں دیا۔ جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی تھیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کپڑا، ہمیں علم ہے کہ کپڑا کیسے سیا جاتا ہے، اور ہمیں علم ہے کہ روٹی کیسی پکائی جاتی ہے، سالن کیسے بنایا جاتا ہے، ہمیں علم ہے مکان کیسے بنایا جاتا ہے۔ علم معنی ادراک ہے، لیکن علم معنی ملکہ نہیں ہے۔ اور جو ماہرین ہیں ان کے پاس دونوں علم ہیں، علم معنی ادراک بھی ہے، علم معنی ملکہ بھی ہے۔ تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ شعر و شاعری کا ملکہ نہیں دیا، تو ملکی کی نفی ہے۔ اور ہمارا جو دعویٰ ہے علم کے بارے میں، علم غیب کے بارے میں، وہ علم معنی ادراک کے ہے، علم معنی ملکہ کے نہیں۔ تو نفی جو ہو رہی ہے وہ علم معنی ملکہ کی نفی ہے، ادراک کی نفی تھوڑی ہو رہی ہے، ادراک تو ہے آپ کو۔ کلام موزون کا آپ کو تجربہ نہیں، کلام موزون کا آپ کو ملکہ نہیں، لیکن کلام موزون کی تمیز تو ہے آپ کو، اللہ نے دیا ہے، عطا فرمائی ہے آپ کو کہ یہ کلام موزون ہے، نہیں ہے، شعر و شاعری ہے، نہیں ہے۔ بات سمجھ میں باقی یہ سمجھیں آپ کہ وما علمنا الشعر وما ينبغي له، اس کے بارے میں ہمارے استاذ محترم حضرت استاد الکل علامہ عطا بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات کیا کرتے تھے کہ وما علمنا الشعر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو شعر کا علم نہیں دیا۔ تو کیا قرآن کریم کو جو کہا کرتے تھے مشرکین کی یہ تو شعر ہے، اور حضور کو کہا کرتے تھے یہ شاعر ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعر و شاعری نہیں فرمائی، وہ شاعر کیسے کہتے تھے؟ اور قرآن کریم کو شعر کیسے کہہ سکتے؟ ہم لوگ اجمی لوگ جنہیں عربیت سے کوئی مناسبت نہیں ہے اور شعر و شاعری سے بھی ہمیں مناسبت نہیں ہے، ہم بھی جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کلام میں موزونیت و یکسانیت تو ہے، لیکن یہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ قرآن کریم کو کوئی اجمی جاہل بھی شعر و شاعری نہیں کہتا، تو عرب کے فصاح و بلغاء اس کو شعر کیسے کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہو اور فرمایا وما علمنا الشعر، تم اسے شعر کہتے ہو، ہم نے اپنے محبوب کو شعر کی تعلیم ہی نہیں دی ہے۔ تو استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہاں شعر سے مراد شعر منطقی ہے، شعر منطقی ہے۔ تو کیا عرب کے لوگ منطق جانتے تھے، منطق پڑھے ہوئے تھے؟ نہیں، عرب کے لوگ بھی شعر بمعنی جھوٹ بولتے تھے، وہ بھی ان کے ہاں استعمال ہوتا تھا۔ وہ بھی کہا کرتے تھے یہ آدمی یار شاعر ہے، شاعر کا معنی جھوٹ بولتا ہے، شعر و شاعری کرتا ہے، ایسی چھوڑتا ہے الفاظ اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، ہوتی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن الفاظ سے متاثر کرتا ہے۔ تو شعر کا معنی جھوٹ، کلام باطل جیسے۔ تو وہ کیا تھا کہ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تمہیں جنت ملے گی، اور ایمان نہیں لاؤ گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، یہ شعر و شاعری ہے۔ یہ لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا گیا، اور مخالفت کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا گیا۔ ایک کو جنت کا وعدہ کیا گیا اور دوسرے کو جہنم سے ڈرایا گیا۔ یہ شعر و شاعری ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے منطق میں کہ منطق میں قیاس شعری کسے کہتے ہیں؟ اس قیاس کو کہتے ہیں جھوٹے مقدمات سے مرکب ہو۔ تو عرب بھی شعر بمعنی جھوٹ استعمال کرتے تھے، اور شاعر بمعنی جھوٹ بولنے والے استعمال کرتے تھے، اور منطق میں بھی جو قضائے شعریہ ہیں وہ جھوٹے مقدمات سے مرکب قضائے کو کہتے ہیں۔ تو عرب کے لوگ بھی، ان کے ہاں بھی شعر جھوٹ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔
وما علمناہ الشعر ہے کہ اب معنی یہ ہوں گے ہم نے اپنے محبوب کو شعر کی تعلیم ہی نہیں دی ہے، اپنے محبوب کو جھوٹ کی تعلیم ہی نہیں دی ہے، بے حقیقت کلام کرنے کی تعلیم ہی نہیں دی ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے محبوب کو جھوٹ نہیں سکھایا اور جھوٹ ان کے شایع نشان بھی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو عرب کے لوگ قرآن کریم کو شعر کہتے تھے، شعر و معنی خلاف حقیقت باتیں، محض لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے مخالفین کو، اس کو وہ شعر کہتے تھے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اور جو کلام ہے وہ کہتے تھے شعر پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو یہ شعر ہے، ہم نے اپنے حبیب کو جھوٹ کی تعلیم دی ہی نہیں ہے، نہ ان کے شایع نشان ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوٹ کی حقیقت سے واقف تھے یا نہیں تھے؟ واقف تھے۔ یہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ کل پھر جو ہے نا تیسرا قاعدہ ہم پڑھیں گے، الیقین لا یزول بشک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب الاشباح والنظائر چند فنون پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کا جو پہلا فن ہے تو مصنف نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس میں 19 قواعد بیان کریں گے۔ ان 19 قواعد میں سے 2 قاعدے بیان ہو چکے ہیں، جس پر ہمارے 4 ماہ تقریباً لگ گئے۔ تو وہ جو 2 قاعدے ہیں ان کی تفریعات اور اس سے نکلنے والے قواعد اتنے ہیں کہ اس قدر وقت لگ گیا۔ اب تیسرا جو قاعدہ ہے وہ ہے، بیان کر رہے ہیں کہ الیقین لا یزول بشک، یقین شک سے زائل نہیں، یعنی ایک چیز وہ ہے جو یقین سے ثابت شدہ ہے اور اس پر اب شک ہے جو وارد ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یقین سے ثابت شدہ چیز شک کی وجہ سے ہم اس کو معدوم اور زائل نہیں کہہ سکتے۔ ایک چیز ہے جو یقین سے ثابت ہے اور ثابت ہونے کے بعد اب اس پر شک طاری ہوا تو شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور وہ چیز جو یقین سے ثابت شدہ ہے ہم اس کو ثابت شدہ ہی مانیں گے۔ بلفظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شک ہے وہ یقین کا مقابل نہیں بن سکتا، اور شک یقین کا معارض نہیں بن سکتا۔ شک یقین ہم پلہ نہیں ہے، یقین سب سے بالا چیز ہے اور شک بہت نیچی چیز ہے، بہت ہی ادنی چیز ہے، کمزور چیز ہے۔ تو یہ کمزور اس طاقتور کا معارض نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال، واضح مثال یہ ہے کہ آپ نے ابھی وضو کیا، 5 منٹ پہلے آپ نے وضو کیا اور آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وضو کر لیا۔ 1 گھنٹہ گزرا تو آپ کو نماز جنازہ پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تھوڑا سا شک پڑا کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، آپ نے بہت سوچ بچار کیا لیکن آپ کی الجھن نہیں دور ہو رہی، آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ کہیں وضو ٹوٹ نہ گیا ہو۔ تو یہ شک اس وضو کو زائل نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا۔ تو وضو ہونا اور آپ کا طاہر ہونا اور با وضو ہونا یقین سے ثابت ہے۔ اب یہ جو چھوٹا موٹا شک پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہم اس وضو کو ختم نہیں سمجھیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے آپ بھی وضو ہو گئے، ہم کہیں گے اب بھی آپ با وضو ہیں، اس لیے کہ جو یقین ہے اس کا معارض، اس کا مقابل شک نہیں ہو سکتا۔ اب مصنف کی عادت یہ ہے، اب تک جو ان کا اسلوب رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر قاعدے کو قرآن سے، حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر نص قرآنی ہو تو وہ، نہیں تو احادیث طیبہ سے۔ یہاں ایک حدیث لائیں جو صحیح مسلم میں ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، تم میں سے جب اپنے پیٹ میں کوئی چیز آپ محسوس کرو، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرے، گڑگڑاہٹ محسوس کرے، گڑ گڑ محسوس کرے، پیٹ میں کوئی خرابی محسوس کرے، فاشکل علیہ، اب اس کو شک ہو گیا، اس پیٹ کی خرابی کی وجہ سے شک ہو گیا، کیا خرج منہ شیء ام لا، پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں، ہوا خارج تو نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ پھر وہ مسجد سے باہر نہ آئے، حتیٰ یسمع صوتاً او یجد ریحاً، یہاں تک کہ آواز سنے یا بدبو محسوس کرے۔
تو یا تو آواز سنے، آواز سنا تو یقین پیدا ہو گیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا اس نے بدبو محسوس کی تو بھی اسے یقین ہو گیا کہ وضو ٹوٹ گیا۔ یہ یقین کی صورت ہے۔ تو گویا یقین کا معارض ہو سکتا۔ آپ نے پہلے وضو کیا اور یقیناً آپ طاہر ہو گئے، تو آپ کی طہارت، آپ کا وضو ہونا یقین سے ثابت ہے۔ لیکن بعد میں آپ کا وضو ٹوٹا بالیقین، تو اب آپ بے وضو ہو گئے بالیقین، تو اب یہاں پر کیا ہوا؟ یقین پر یقین طاری ہوا، تو پھر دوسری یقین کا اعتبار کیا جائے گا، اور پہلی جو چیز یقین سے ثابت شدہ ہے وہ زائل ہوگی۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کو یقین کے مقابلے میں مسترد فرما دیا۔ تو شک یقین کے مقابل مسترد ہے۔ اب یہاں پر دو لفظ آئے ہیں، ایک آیا ہے یقین اور دوسرا شک آیا ہے۔ تو یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ پھر یقین، شک اور اس سے جو ملتے جلتے اقسام ہیں وہ کیا ہیں، ان کی تعریف آ جائے ایک جگہ پر، تاکہ اگلے مسائل میں آپ کو آسانی پیدا ہو۔ یقین کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ یقین کہتے ہیں اعتقاد جازم مطابق واقع ثابت و دائم۔ یقین اس اعتقاد جازم کو کہتے ہیں، اعتقاد جازم کو کہتے ہیں۔ جب کہا جازم تو ظن نکل گیا، کیونکہ ضم میں جزم نہیں ہوتا۔ تو یقین کسے کہتے ہیں؟ اعتقاد کو۔ اور اعتقاد کون سا؟ اعتقاد جازم۔ اگر اعتقاد ہے لیکن وہ اعتقاد جازم نہیں ہے، کم درجے کی چیز ہے اعتقاد، تو وہ ظن ہے۔ اور اعتقاد ہو جازم اور مطابق واقع ہو، مطابق واقع ہو، تو مطابق واقع جب کہا تو اس سے جہل نکل گیا، کہ جہل جو ہے اس میں اعتقاد جازم تو ہوتا ہے جہل مرکب میں، لیکن وہ مطابق واقع نہیں ہوتا۔ ثابت و دائم ہو، تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو، تو اب اس سے جو ہے وہ تقلید مختی بھی نکل گیا، تقلید مصیب بھی نکل گیا، کیونکہ یہ جو تقلیدیں ہیں وہ دائم نہیں ہوتی، تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتی ہیں۔ اور شک کسے کہتے ہیں؟ شک کیا ہوتا ہے؟ شک کہتے ہیں وقوف النفس بین شیئین بیس لا ترجیح لأحد مع الآخر۔ کہ شک کہتے ہیں نفس کا دو چیزوں کے درمیان میں اٹک جانا، اور وہ دونوں چیزیں متقابل ہوں اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ ہو، 50-50۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شک کہتے ہیں۔ 50% یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، 50% یہ ہے کہ وضو باقی ہے، یہ شک ہے۔ اگر کسی جانب کو ترجیح ہو تو جانب راجح کو ظن کہتے ہیں، اور جانب مرجوح کو وہم کہتے ہیں۔ اور جب جانب راجح زیادہ مستحکم ہو جائے، دل اس کو قبول کر لے، اور جانب مرجوح کو وہ دل کل عدم سا سمجھنے لگے، تو اسے غلبہ ظن کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور غلبہ ظن شریعت مطہرہ نے انسانوں کو آسانی کے لیے یقین کے درجے میں لا کھڑا کیا۔ جو غلبہ ظن ہے وہ یقین کے درجے میں ہے۔ تو اب آپ یہاں سمجھیں کہ تین چیزیں ہیں، ایک یقین ہے، اور ایک یقین کی مانند چیز، وہ کون ہے؟ غلبہ ظن، اور تیسری چیز جو ہے وہ شک۔ تو یہ ہے تین اصطلاحیں ہیں، تو یہ کام آئیں گی آئندہ آپ کو۔ یہاں تک ہم نے یہ جو قاعدہ ہے تیسرا کہ الیقین لا یزول بالشک، اس کا ہم نے ایک اجمالی سا آپ کو تعارف پیش کیا کہ اس قاعدے کا مفہوم کیا ہے، یقین، شک، غلبہ ظن کیا ہے۔ اس کے بعد آپ چلیے، امام علامہ فرماتے ہیں کہ یندرج فی ھذ القاعدہ قواعد، یہ جو قاعدہ ہم نے بیان کیا کہ الیقین لا یزول بالشک، یہ ایک ایسا وسیع کبیر قاعدہ ہے کہ جس کے دامن میں بہت سے قواعد آ جاتے ہیں، اور یہ ایسا قاعدہ ہے جو بہت سے قواعد پر مشتمل ہے۔ اس قاعدے سے آگے کئی قواعد جنم لیتے ہیں، اور اس قاعدے کے دامن میں کئی قواعد موجود ہیں۔ اب وہ قواعد بیان کریں گے، کون کون سے قاعدے مترشح ہوتے ہیں اس قاعدہ وسیع عظیمہ کبیرہ سے۔ ان میں سے پہلا قاعدہ، اس قاعدے سے نکلنے والا پہلا قاعدہ وہ یہ ہے کہ بقاء ما کان علی ما کان، باقی رکھنا اس چیز کا جو پہلے تھی اسے اب باقی رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟
کہ جس چیز کا ماضی میں جو حال تھا اس کا اب بھی وہی حال برقرار رہے گا جب تک کہ اس کے خلاف دلیل قائم نہ ہو۔ آپ نے ایک جگ پانی کا رکھا اور رکھنے کے بعد آپ کمرے سے باہر نکل گئے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کا آنا جانا ہے یا آنا جانا نہیں ہے، تو آپ باہر گئے، 10 منٹ کے بعد واپس آئے، تو اب آپ کو یہ ہوا کہ یہ پانی جو جگ میں ہے یہ تو پاک تھا، یہ جو میں چلا گیا ہوں اس کے بعد کہیں یہ ناپاک تو نہیں ہو گیا؟ لوگ آ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی نے گندا ہاتھ ڈال دیا، ناپاک ہاتھ ڈال دیا، ہو سکتا ہے کسی بچے نے غلاظت والا ہاتھ اس میں ڈال دیا، ہو سکتا ہے کسی بندے نے گڑبڑ کی اس کو ناپاک کر دیا، یہ آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے۔ تو اس قاعدے کی روح سے کہا جائے گا کہ نہیں، جب جگ کی ماضی کی حالت یہ تھی کہ وہ پاک تھا تو اب بھی اس کو پاک رکھا جائے، پاک سمجھا جائے گا۔ بقاء ما کان علی ما کان، جو چیز پہلی حالت پر تھی اسے اب بھی اسی حالت پر باقی سمجھا جائے گا۔ یہ جگ پانی کا پاک تھا، 10 منٹ گھنٹے کے بعد آپ آئے تو جب تک کہ ناپاکی پر کوئی دلیل نہ ہو ہم اس کو پاک ہی سمجھیں گے، کیونکہ 1 گھنٹہ پہلے یہ پاک تھا، تو 1 گھنٹے کے بعد جو بیچ میں وقت گزرا ہے 60 منٹ کا، ہم اس میں اس کو ناپاک نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس ناپاکی کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ہم اس کو ماکانہ پر محمول کریں گے اور کہیں گے جو ماضی کی حالت تھی وہی حالت اب بھی برقرار ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا، آپ جیسی دروازہ کھولا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس نے ایک گیند جو ہے وہ غلط جگہ سے، ناپاک جگہ سے اس نے گیند نکالی تھی، اور وہ بچہ اندر آیا اور آپ نے دیکھا کہ گیند اس نے جگ میں ڈال دی ہے، تو اب یہ دلیل آپ کے سامنے پائی گئی ہے، یہ اس کے خلاف آ گئی ہے، اب ٹھیک ہے ناپاک سمجھا جائے گا، جب تک کہ دلیل نہیں آئی ہم اس کو پاک ہی سمجھیں گے۔ بہرحال یہ قاعدہ ہے کہ بقاء ما کان علی ما کان۔ اب اس پر کیا دلائل متفرع ہوں گے؟ علامہ مؤلف فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طہارت کا یقین ہے اور حدث کا شک ہے اسے طاہری سمجھا جائے گا، اس لیے کہ طہارت کی جو حالت ہے وہ سابقہ حالت ہے، اس حالت کو حال میں بھی ثابت و برقرار ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جس شخص کو ماضی میں حدث پیش آیا اور وہ بے وضو ہو گیا اور اب اسے شک ہے طہارت کا، تو پھر ہم اسے محدث ہی سمجھیں گے۔ ایک آدمی نے بیت الخلاء گیا، قضاء حاجت کی، تو پھر یقیناً محدث ہو، 10 15 20 منٹ کے بعد، گھنٹے کے بعد اسے شک پڑا کہ کہیں میں نے وضو تو نہیں کیا، تو سوچ و بچار آپ نے کی اور یہ حالت آپ کی کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، یہ شک سے آگے نہیں بڑھی، تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ محدث، اس لیے کہ جو ماضی کی حالت ہے وہ کیا تھی؟ حدث تھی، ہم اس کو کہیں گے حدث برقرار ہے جب تک کہ اس کے خلاف نہیں۔ تو یہ صرف طہارت کی بات نہیں، حدث کی بھی بات ہے۔ اگر طہارت یقینی تھی اور حدث طاری کے بارے میں شک پڑا تو ہم اس کو طاہری کہیں گے، اور اگر حدث ماضی میں یقینی تھا اور طہارت طاریہ کا آپ کو شک پڑا تو ہم اس کو حدث پر ہی معمول کریں۔ ولیکن ذکر محمد انہ اذا دخل بیت الخلاء، اب یہاں کچھ مسائل ہیں جو اس قاعدے کے خلاف پڑ رہے ہیں بظاہر، تو مصنف علامہ ان کا تذکرہ کر کے ان کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا موجودہ کو حالت سابقہ پر محمول کیا جائے گا اور حالت ماضیہ کے پیش نظر اس کو موجودہ کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا، یہ آپ نے قاعدہ بتایا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام محمد نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی بیت الخلاء میں داخل ہوا اور وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد پھر اسے شک پڑا کہ نجاست خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اسے شک پڑا ہے، تو امام محمد نے فرمایا وہ محدث۔ ایسی ایک آدمی ہے وہ اسے یقین تھا حدث کا کہ میں بے وضو ہوں،
اور اس کے بعد پھر ٹوٹیوں پہ بیٹھا وضو کرنے کے لیے، اور 10 منٹ کے بعد پھر اسے خیال آیا میں نے وضو کیا بھی ہے یا نہیں کیا، کہ اسے جب یہ شک پڑا کہ وضو کیا ہے یا نہیں تو ہم اس کو متوضع اور باوضو ہی سمجھیں گے۔ تو بیت الخلاء میں گیا، شک پڑا کہ وہ محدث ہوا یا نہیں ہوا، محدث ہو گیا۔ ایک آدمی کو اپنے بے وضو ہونے کا یقین ہے، لیکن وہ ٹونٹیوں پر وضو کے لیے بیٹھا اور کچھ دیر کے بعد خیال ہے کہ میں نے وضو کیا بھی ہے یا نہیں، تو ہم اس کو باوضو سمجھیں۔ تو یہاں حالت طاریہ پہلی صورت میں حدث کی ہے اور دوسری صورت طہارت کی ہے، تو دوسری صورت پر ہم اس کو معمول کریں۔ اس پر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پہلی صورت میں حالت ماضیہ کیا ہے؟ طہارت، اور حالت طاریہ کیا ہے؟ موجودہ حالت کیا ہے کہ اسے شک پڑ گیا، حدث میں شک پڑ گیا۔ تو پھر ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جو یقینی صورت تھی وہ برقرار رہتی، ماضی کی صورت برقرار رہتی، حالانکہ آپ اس کو ماکانہ پر معمول نہیں کر رہے، حالت موجودہ کو ماکانہ پر معمول نہیں کر رہے۔ معمول کرتے تو کہتے اسے طاہر سمجھیں۔ اور دوسری صورت میں حالت ماضیہ کیا ہے؟ حدث۔ حالت طاریہ کیا ہے؟ وضو۔ تو وضو میں تو شک پڑ گیا ہے، اور یہاں پر حدث یقینی تھا، لیکن آپ کہتے ہو کہ حالت طاریہ کے اعتبار ہے، ماکانہ کے اعتبار نہیں، حالت موجودہ۔ تو یہ آپ کا جو قاعدہ ہے، یہ جو آپ کی دو تفریعات ہیں، یہ اس قاعدے کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ اس قاعدے کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جب ایک آدمی واش روم میں بیٹھا ہے، بیت الخلاء میں بیٹھا ہے، تو وہ کس لیے بیٹھا ہے؟ جب اس طرح سے بیٹھے گا تو پھر اعضاء کے سست ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو ریا خارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو حالت ہے، اس میں یہ غلبہ ظن کی حالت ہے، اور اس صورت میں غلبہ ظن ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خارج ہوا، تو پھر یقین کا اور ماضی کا جو مقابل ہے، اور ماضی کی جو حالت ہے اس کا مد مقابل کون ہوا؟ شک نہیں ہوا بلکہ غلبہ ظن ہوا، اور شریعت میں غلبہ ظن یقین کے قائم مقام ہے، تو یقین سے زائل ہو جاتا ہے نا۔ اسی طریقے سے جو دوسری صورت ہے کہ وہ وضو کے لیے بیٹھا تھا، تو وضو کے لیے بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے وضو کیا ہوگا، ایسے تھوڑی بیٹھا ہے، تو غلبہ ظن حاصل ہوگا کہ اس نے طہارت کیا۔ تو یہاں غلبہ ظن مقابل ہو گیا ماکانہ کے اور ماضی کی حالت کے، اور غلبہ ظن یقین کا حکم رکھتا ہے، لہذا یہاں پر اس دلیل کی وجہ، یقین دلیل ہے، تو پھر دلیل کی وجہ سے ہم نے حالت ماضیہ کا خاتمہ کیا اور اس کا خاتمہ سمجھا، کیونکہ حالت موجودہ غلبہ ظن اور یقین کی حالت ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ ماضی کی حالت کو موجودہ حالت میں بھی اس حالت کو برقرار رکھا جائے گا، جبکہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، تو پھر یقین بھی دلیل ہے، غلبہ ظن بھی دلیل ہے۔